کر دی کہ لا عمل ہونا کیا چاہیے اور کس طرح سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ابھی پی ڈی ایم کی اب بات کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کے مستقبل پہ بھی بات ہو رہی ہے. ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی تھی سندھ کی, جو آئی جی کی رپورٹ تھی, اغوا کا معاملہ تھا. اس پہ پیپلز پارٹی نے خیر مقدم کیا آرمی چیف کے اقدام کو, لیکن میاں صاحب نے ریجیکٹڈ کر دیا. کیا کوئی فاصلے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اس موضوع کے اوپر بھی؟ نہیں, فاصلے کی بات نہیں, ابھی رپورٹ تو آئی نہیں ہے. جب رپورٹ آئے گی تو پھر اس پہ آدمی تفصیل سے بحث کر سکتا ہے. ایک آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. میں تو جی بی کے الیکشن میں تھا, جو میں نے وہاں پڑھی ہے تو مجھے تو میرے ذہن میں تو مزید ابہام ہی پیدا ہوا ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا. کیونکہ لیکن آپ نے پوچھا, بلاول صاحب نے تو اس کو ویلکم کیا رپورٹ کو, یا جو بھی انکوائری کی چیز. دیکھیں, ہم پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک نقطے پر اکٹھی ہے. وہ نقطہ ہے کہ ہم نے ملک میں نظام کی تبدیلی کرنی ہے, آئین کی بالادستی کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور ہے, اپنی سوچ ہے. ہم الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے, لیکن اس بات پر ہم اکٹھے ہیں. جو رپورٹ آئی ہے, اگر وہ پیپلز پارٹی, ہم نے تو دیکھی نہیں ہے, شاید پیپلز پارٹی نے دیکھی ہو کیونکہ حکومت ان کی ہے سندھ میں, تو کوئی ایسا پہلو ہو جس کا وہ خیر مقدم کر رہے ہیں. ہم نے تو نہ رپورٹ دیکھی ہے, اور کم از کم ہم اس جو اعلامیہ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. وہ اعلامیہ مزید شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے, اور وہ انکوائری جو ہے بڑی محدود انکوائری اس لیے ہے کہ وہ انکوائری آرمی ایکٹ کے تحت صرف ان افسران کی ہو سکتی ہے جو اس میں ملوث ہیں. اس میں واقعے کی تحقیقات نہیں ہو سکتی. واقعہ بڑا ہے. واقعہ یہ ہے کہ دو وفاقی ادارے جس کی افسران فوج سے تعلق رکھتے ہیں, وہ صوبے کے ادارے پر حملہ آور ہوئے, اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا. خبر یہ ہے کہ آئی جی پر کو لے جایا گیا, دباؤ ڈالا گیا. مریم نواز صاحبہ کے خلاف پرچہ درج ہوا, کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف. پھر اس کا دوسرا پہلو آ جاتا ہے کہ ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا. پھر پرچہ واپس ہو گیا, پتہ چلا وہ آدمی جعلی ہے جس نے پرچہ درج کرایا ہے. یہ سارا معاملہ رات کی تاریکی میں ہوا. اس کی ایکسپلینیشن یہ ممکن نہیں ہے کہ چند افسران جذبات میں آ گئے تھے, ان پر پبلک کا دباؤ تھا رات کے 4 بجے, اور انہوں نے یہ عمل کیا. کیا آپ کو توقع ہے کہ یہ عقل اور ذہن تسلیم نہیں کر رہا. کیا یہ توقع ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ آئے گی وہ اس میں ساری ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی؟ اور کیا بلاول صاحب نے کل جو ملاقات تھی, جو شاید ہم نے سنا اسی ایک نقطے کے اوپر تھی, اس پہ کوئی یقین دہانی کروائی آپ کو؟ نہیں, اس ملاقات میں سرسری طور پر اس رپورٹ کی بات ہوئی ہے. رپورٹ تو ہے نہیں نا, جب تک وہ آئے گی. اب سندھ گورنمنٹ جو رپورٹ تیار کرے گی وہ اپنے پہلو سے کرے گی. وہ وفاق سے تو نہیں پوچھ سکتی تم کیا کر رہے تھے, تم میرے پر کیوں حملہ آور ہوئے. اگر اس کا ذکر کر دیں کہ حملہ آور ہوئے, ہو سکتا ہے واقعہ کوئی نہ ہوا ہو, متاثر تو ہم ہوئے, چادر چار دیواری کا تحفظ ہمارا پامال کیا گیا. میں نے آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے 2 فورمز مجھے نظر آتے ہیں. یہ بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہے, ہمارے واقعہ ہے ہماری ہسٹری میں. ایک سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے کر انکوائری کر سکتا ہے, کمیشن بنا سکتا ہے, انہوں نے کیا ہے ماضی میں. اور دوسرا جو ہے وہ سینٹ کر سکتی ہے. سینٹ میں ریزولوشن موو ہوا, ایکسیپٹ ہوا, کمیٹی کو آج تک نہیں بھیجا گیا. چیئرمین سینٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اور شک و شبہ پیدا کرتا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کی آپ کو رپورٹ کا انتظار ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہ یہ اس خیر مقدم اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے کچھ اشارے ایسے ملے ہیں کہ جس میں ان کا ایک فاصلہ کم نظر آتا ہے, یا کچھ سٹیٹمنٹس کو خیر غلط طریقے سے بھی پیش کیا گیا جو بلاول صاحب نے کہا. تو کیا آپ لوگوں کے ہاں اعتماد کی پوری فضا ہے کہ جس میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور آپ ابھی بھی مختلف موضوعات پہ ایک پیج پہ ہیں؟ جی بالکل, ہم ایک موضوع پر بالکل ایک پیج پہ ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ پی ڈی ایم ہے, اور پی ڈی ایم کی جو وجہ ہے اس کے قیام کی کہ ملک میں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ نظام ناکام ہو چکا ہے, ہمیں واپس آئینی پارلیمانی جمہوریت میں جانا ہے, حقیقی معنوں میں, اور آئین کی بالادستی ہو, اور عوام کی جو رائے ہے ووٹ کا اس کا احترام کیا. کل کی ملاقات میں کیا کیا بات ہوئی ہے بلاول صاحب کی اور آپ سب لوگوں کی جو ڈیلیگیشنز کی بھی ہوئی ہے, کیا بات ہوئی ہے؟ وہ ایک وسیع گفتگو تھی, وہ کوئی پلان نہیں تھی وہ ملاقات. وہ بھی بلاول صاحب بھی وہاں موجود تھے, ہم بھی موجود تھے, کیمپین کر رہے تھے.
اس میں ایک موقع ایسا مل گیا 1-1.5 گھنٹے کا جس میں وہ بھی ٹائم نکال سکتے تھے, ہم نے بھی ٹائم نکالا, تو وہاں بیٹھے, وہاں ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی ہر معاملے پر, ملکی معاملات پر, جی بی کے معاملات پر, اس رپورٹ پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی. تو یہ گفتگو اس میں بنیادی جو مجھے اس کا فائدہ نظر آتا ہے اس ملاقات کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے دیکھا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ایک ماحول میں بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی دینا مقصود نہیں ہے, ورنہ الیکشن سے چارج ماحول تو کوئی نہیں ہوتا نا, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں, ایموشنلی بھی آپ ایک ہائی پر ہوتے ہیں, تو وہاں پر بڑی تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود اس تلخ ماحول میں, اس چارج ماحول میں بھی بیٹھ کر ملکی معاملات پر بات ہو گئی. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گلگت بلتستان کے انتخابات کیا آزاد ہوں گے, شفاف ہوں گے, ان کی کیا رائے ہے اس کے اوپر بھی, اور اس کے بعد کیا وہاں پہ اگر گورنمنٹ بنانے کا چانس آیا تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. بریک کے بعد